السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں تمام طلباء و طالبات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تعلیم ہماری ہر حال میں جاری اس مقصد کے تحت جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 8 برق سکونی کے سوال جواب آج ہم ملاقات کریں گے۔ سوال نمبر 1، مناسب متبادل تلاش کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ خاص میں دیا ہوا ہے ہمیشہ دفاع کا عمل، ہمیشہ کشش کا عمل، منفی برقی بار کا منتقل ہونا، مثبت برقی بار کا منتقل ہونا، جوہر، سالمہ، اسٹیل، تانبا، پلاسٹک، ہوا بھرا ہوا، غبارہ، باردار چیز، سونا۔ الف، مشابہ برقی بار میں ہمیشہ دفاع کا عمل ہوتا ہے۔ مشابہ برقی بار میں ڈیڈیش عمل ہوتا ہے، ہمیشہ دفاع کا عمل ہوتا ہے۔ بے، کسی بھی چیز میں برقی بار تیار کرنے کے لیے ڈیڈیش ضروری ہے، منفی بار کی منتقلی۔ جیم، برق ربا آلہ ڈیڈیش کی پٹی سے بنایا جاتا ہے، تانبے کی۔ دال، عام طور پر رگڑ سے ڈیڈیش برقی بار تیار نہیں ہوتا، پلاسٹک پر ہے۔ غیر مشابہ برقی بار قریب لانے پر ڈیڈیش کا عمل ہوتا ہے، ہمیشہ کشش کا عمل ہوتا ہے۔ دال، باردار اشیاء ڈیڈیش سے پہچانی جاتی ہیں، سونے سے۔ سوال نمبر 2، موسلا دھار بارش کے وقت جب زور سے بجلیاں کڑک رہی ہوں تو کیا چھتری لے کر باہر نکلنا مناسب ہوگا؟ اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔ جواب، چھتری کا ڈنڈا اور تار دونوں دھات سے بنے ہوتے ہیں، اس کا اوپری سلا نکیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے جب موسلا دھار بارش کے ساتھ بجلی بھی کڑک رہی ہو تو چھتری پر بجلی گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ بجلی چھتری کی طرف کشش کرتی ہے، یہ کشش دونوں کے درمیان غیر مشابہ برقی بار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا جسم برق کا اچھا موصل ہے، اس لیے اسے بجلی کا طاقتور جان لیوا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اس طرح کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے موسلا دھار بارش کے وقت جب زور سے بجلیاں کڑک رہی ہوں تو چھتری لے کر باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3، اپنے الفاظ میں جواب لکھیے۔ الف، بجلی سے آپ خود کا بچاؤ کس طرح کریں گے؟ جواب، بجلی کڑکنے اور چمکنے کے وقت ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں جائیں گے اور خاص کر ایسے گھروں میں پناہ لیں گے جس کی چھت پر برق ربا لگایا گیا ہو۔ اس طرح ہم بجلی سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ بے، برقی بار کیسے تیار ہوتے ہیں؟ جواب، جب کسی دو اجسام کو ایک دوسرے پر رگڑا جاتا ہے تو ایک جسم کا منفی برقی بار دوسرے جسم پر منتقل ہو جاتا ہے، اس طرح دوسرا جسم بھی منفی بار حاصل کر لیتا ہے۔ پہلا جسم منفی بار کھو کر مثبت باردار بن جاتا ہے اور دوسرا جسم منفی باردار بن جاتا ہے، اس طرح برقی بار تیار ہوتے ہیں۔ جیم، برق ربا میں بجلی زمین میں پہنچنے کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ جواب، برق ربا میں ایک لمبی تانبے کی پٹی ہوتی ہے، اس کا ایک سرا بھالے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے، اس سرے کو عمارت کے سب سے اونچے حصے پر لگایا جاتا ہے۔ پٹی کا دوسرا سرا زمین کے اندر لوہے کی موٹی مضبوط پلیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ زمین میں ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں نمک اور کوئلہ بھر دیا جاتا ہے۔ اس آمیزے میں لوہے کی پلیٹ کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔
گڑھے میں پانی ڈالنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے برق بار کو زمین میں جلدی پھیلنے میں مدد ملتی ہے۔ نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ سارے انتظام برق ربا میں بجلی زمین میں پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دال، بارش کے موسم میں کھلی جگہ میں کام کرتے وقت کسان زمین میں لوہے کا سبل کیوں گاڑتے ہیں؟ جواب: جس طرح برق ربا میں ایک لمبی تانبے کی پٹی ہوتی ہے، اس کا ایک سرا بھالے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے، اسی طرح لوہے کا سبل برق ربا کے طور پر کام آتا ہے۔ اس لیے بارش کے موسم میں کھلی جگہ میں کام کرتے وقت کسان زمین میں لوہے کا سبل گاڑتے ہیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ بارش کے موسم میں بجلی ہر وقت کیوں نہیں چمکتی؟ جواب: جب بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس وقت رگڑ کی وجہ سے بادلوں پر کثیر مقدار میں برق بار پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف اس وقت بجلی چمکنے کا امکان رہتا ہے، باقی وقت میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے، اس لیے بارش کے موسم میں بجلی ہر وقت نہیں چمکتی۔ سوال نمبر 4، سکون برق کے برقی بار کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب: سکونی برق کے برقی بار کی خصوصیت مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، جہاں پر رگڑ کا عمل ہوتا ہے صرف وہیں سکونی برقی بار پیدا ہوتا ہے۔ 2 اشیاء کو ایک دوسرے پر رگڑنے سے دونوں میں سے ایک مثبت اور دوسری منفی باردار بن جاتے ہیں۔ 3، برقی بار چیزوں میں رگڑ کے مقام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ 4، یہ برقی بار چیزوں پر بہت کم وقفے کے لیے قائم رہتے ہیں۔ 5، برق سکونی مرطوب اور گیلی ہوا میں ختم ہو جاتی ہے۔ 6، برقی باردار اشیاء غیر باردار اشیاء کو کشش کرتی ہے۔ 7، مشابہ برقی باروں میں دفاع کا عمل اور غیر مشابہ برقی باروں میں کشش کا عمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، بجلی گرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ان سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں کس طرح بیداری پیدا کریں گے؟ جواب: بجلی گرنے سے ہونے والے نقصانات: بجلی گرنے سے درختوں، عمارتوں اور جانداروں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ حرارت کی شدت سے درخت جل جاتے ہیں، گھروں کے بیشتر برقی آلات ناکارہ ہو جاتے ہیں اور جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ نقصانات سے بچنے کے لیے عوامی بیداری: طوفانی بارش اور بجلی چمکنے کے دوران لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کریں۔ لوگوں کو ایسے وقت حفاظتی تدابیر سے باخبر کریں۔ ایسے وقت پانی میں جانے سے بچنا چاہیے۔ درختوں کے نیچے کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ انہیں کھلی جگہ اور اونچے مقامات پر جانے سے بھی باز رہنا چاہیے۔ تمام اونچی عمارتوں پر برق ربا لگانا ضروری کر دینا چاہیے۔ بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہیں۔ کھیت، صحن، باغ اور مکان کے تار کمپاؤنڈ کو نہ چھوئیں۔ 2 پہیوں والی سواری ٹریکٹر یا کشتی پر ہو تو اتر کر فوراً کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہیں۔ ممکن ہو تو اپنے مکانات پر بھی برق ربا لگا لیں۔ پیارے بچوں، اس طریقے سے ہم نے تمام سوالات کے جوابات کو اپنے اسکرین پر دیکھا۔ ان سوالات کے جوابات کو اپنے کاپیوں میں لکھیے۔ ہمارے اسکول کا چینل ہے سوریہ اردو پرائمری اسکول، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آنے والا جو بھی نیا ویڈیو ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گا، اور اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔